السلام علیکم سامعین، اب جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ ابو العباس نہامدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت بڑے متقی اور صاحب ورع بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کو مروت اور قوت کا قبلہ اور کعبہ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ریاضت کے ابتدائی دور میں مکمل 12 سال تک میں سرگرداں پھرتا رہا، اور جب کہیں مجھے ایک گوشہ قلب کا انکشاف ہوا، فرمایا کہ عام لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہ ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اپنی ذات کا مشاہدہ کر سکوں، لیکن آج تک میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پھر فرمایا کہ تصوف نام ہے اپنے مراتب کے اخفا اور مسلمانوں کی عزت کرنے کا۔ کسی نے آپ سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھی موت دے۔ آپ ٹوپیاں سیا کرتے تھے، اور جب تک ایک ٹوپی فروخت نہ ہو جاتی دوسری نہ سیتے۔ اس کے علاوہ ایک ٹوپی کی قیمت 2 درہم سے کم نہ لیتے، نہ زیادہ، اور 2 درہم میں ٹوپی فروخت کے بعد 1 درہم تو اس شخص کو دے دیتے جو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا، اور 1 درہم کی روٹی خرید کر کسی درویش کے ہمراہ گوشہ میں بیٹھ کر کھا لیتے۔ یہ آپ کے معمولات تھے۔ کسی صاحب نصاب مرید نے آپ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کس کو دوں؟ فرمایا کہ جس کو تم مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہو۔ یہ سننے کے بعد جب وہ رخصت ہوا تو راستے میں ایک بہت ہی شکستہ حال فقیر نظر پڑا، چنانچہ اس نے بطور زکوٰۃ 1 اشرفی اس کو دے دی۔ لیکن دوسرے دن دیکھا کہ وہی نابینا فقیر ایک شخص سے کہہ رہا تھا کہ کل ایک شخص نے مجھ کو اشرفی دی تھی، جس کی میں نے فلاں مغنیہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی۔ اس واقعہ کا ذکر جب مرید نے آپ کے سامنے کرنے کا قصد کیا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میرا یہ 1 درہم بھی اس شخص کو دے دو جو تم کو سب سے پہلے مل جائے۔ چنانچہ آپ باہر نکلنے پر اس کو ایک ایسا سید مل گیا جس کو اس نے وہ درہم پیش کر دیا اور خود اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن وہ سید بجائے آبادی کے جنگل میں پہنچا اور اپنے دامن میں سے مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا۔ اور جب مرید نے یہ واقعہ سید صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج 7 یوم سے میری بیوی بچے فاقے سے ہیں، اور میں سوال کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے جب رزق کی تلاش میں نکلا تو جنگل میں یہ مردہ تیتر مل گیا، اور میں نے اہل و عیال کے کھانے کے لیے اس کو اٹھا لیا، لیکن تمہارے 1 درہم دے دینے کے بعد میں اس کو پھینکنے یہاں آ گیا۔ یہ واقعہ مرید نے جب اپنے شیخ سے بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کمائی کا مال شراب خانے کی نظر ہو جاتا ہے، اور جائز کمائی کا ایک سید کو مردار کھانے سے بچا لیتی ہے۔ ایک رومی آتش پرست آپ کی تعریف سن کر صوفیہ کے لباس اور انہی کے طور طریق اختیار کر کے عصا ہاتھ میں لیے ہوئے امتحان کی نیت سے شیخ ابو العباس قصاب کی خانگاہ میں پہنچ گیا، لیکن انہوں نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ آشناؤں میں بیگانوں کا کیا کام؟ یہ سن کر وہ آتش پرست وہاں کی بجائے سیدھا آپ کے یہاں پہنچ گیا، اور مہین و مقیم رہ کر فقراء کے ہمراہ وضو کر کے فریب دہی کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن آپ نے جانتے بوجھتے اس کو کبھی نہیں ٹوکا، مگر جب اس نے وہاں سے واپسی کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو جوان مردی کے خلاف ہے کہ تو جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس ہو جائے۔ یہ سن کر وہ آتش پرست صدق دلی سے مسلمان ہو گیا اور آپ کی خدمت کر کے ایسے معراج کمال تک پہنچا کہ اس کے وصال کے بعد آپ کا جانشین ہوا۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز یہ آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اولیاء اللہ کے یا ایسے لوگوں کے حالات زندگی سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ہم کو بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔